حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العظیم. احبابی دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات بینات میں خالق ارض و سماوات نے جو یتیموں کا مال بندے کی سرپرستی میں موجود ہے اس کے بارے میں حکم دیا کہ جب تک وہ یتیم کم عقل ہیں، نابالغ ہیں، اس وقت تک اس کے ولی کو یا اس کے سرپرست کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال یتیم کے سپرد کر دے، کیونکہ وہ کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، اسے اپنے مال کو صحیح انداز سے خرچ کرنا نہیں آئے گا. وہ تو چند دنوں میں مال اجاڑ کے بیٹھ جائے گا، پھر فقیر بن جائے گا. لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں، بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں، تو پھر ان کے ولی کو حکم دیا گیا کہ اب تم یتیم کو پرکھو، چیک کرو، اس کا امتحان لو کہ وہ اگر سمجھدار ہو چکا ہے، اسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا ڈھنگ آ چکا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان کا مال ان کے سپرد کر دو. یہ شریعت مطہرہ نے پھر اجازت دی. پھر اگر بچے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ اپنے معاملات چلا سکتے ہیں اور وہ تقاضا کرتے ہیں ولی سے کہ ہمارا مال ہمارے سپرد کیا جائے، ایسی صورت میں بعض اوقات لوگ ان کے سپرد نہیں کرتے، اپنی جاگیرداری وہاں پہ جگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. جب تک کم عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، اس وقت تک انہیں دینا جائز نہیں ہے. اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، خود اپنے معاملات چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا مال اپنے قبضے میں لیے رکھنا یہ درست نہیں. ہاں، باہمی رضامندی کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے. وہ تو سگے بھائی ساری زندگی اپنا باہمی مشترکہ اپنا کاروبار چلائے رکھتے ہیں، یا دیگر دوست صحبہ مل کے اپنا کاروبار شراکت کے ساتھ چلا لیتے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یتیم سمجھدار ہو جائے، مال اس کا ہے، وہ خود اپنے معاملات کرنا چاہتا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے. تو اللہ جل شانہ نے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو کہ اللہ نے جن مالوں کو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. اصل میں یہاں پہ مال کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے کہ جن مالوں کو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اصلاً یہاں پہ یتیم کے مال کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ پیچھے بات ہی ساری یتیم کی چل رہی ہے.
تو ولی کو چونکہ اختیار دیا گیا کہ وہ یتیم کے مال کے اندر حسب دستور تصرف کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس مال کی نسبت اس کے ولی کی طرف کر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ مال جو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ ہے، اصلاً اس سے مراد وہی یتیم کا مال ہے جو ولی کی کفالت کے اندر موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اس مال میں سے دستور کے مطابق ان کو کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ، لباس پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے ہمیشہ خیر خواہی والی بات کہو۔ تو یہاں تک بات ہو گئی اس کی کہ یتیم کو جو کم عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، ابھی چھوٹی عمر والے ہیں، ان کا مال ان کے سپرد نہ کیا جائے، ہاں دستور کے مطابق اس مال میں سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ایسے شاہ خرچیاں بھی شروع نہ کر دی جائیں کہ تھوڑے دنوں میں مال ہی ختم ہو جائے، پھر یتیم کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ دستور کے مطابق یتیم کے مال میں سے یتیم پہ ہی بندہ خرچ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ یتیم کے مال کو ویسے ہی محفوظ رہنے دے اور اپنے مال میں سے یتیم کو کھلاتا پلاتا جائے، تو یہ گویا کہ بندہ اپنے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر کر رہا ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت وہی یتیم کا مال اس کے اوپر خرچ کر دیا جائے دستور کے مطابق، تو شرعاً اس میں بھی قباحت نہیں ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے خیر خواہی والی بات کرو۔ ایسے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کرتے رہو، نہیں، نرم لہجے کے ساتھ، پیار والے انداز کے ساتھ انہیں گفتگو کا سلیقہ سکھاؤ، انہیں لوگوں کے ساتھ لین دین کے طریقے سکھاؤ، انہیں معاشرے کے اندر رہنے کا ڈھنگ سکھاؤ، یہی مراد ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے خیر خواہی والی بات کہو، مطلب یہ کہ ان کی اچھی تربیت کرو، معاشرے کا اسے بہترین فرد بناؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کا بطور امتحان یا بطور تربیت ان سے امتحان لیتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر کو پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں، سمجھداری کی عمر تک پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو، پہلے فرمایا انہیں پرکھو، انہیں چیک کرو، ان کا امتحان لو کہ ان کے اندر کوئی سمجھداری والا مادہ آیا ہے یا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی چھوٹے موٹے سودے ان سے منگوا لیے، کچھ پیسے انہیں دے دیے کہ تم یہ کام کر کے آؤ، اگر وہ ان معاملات کے اندر اچھی طرح سے ان پیسوں کو دستور کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنے مال کے اندر تصرف کرنے کی کیفیت رکھتے ہیں، ملکہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز دیا شریعت نے ہمیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے بالغ ہو گئے تو بس فوراً سارا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ بالغ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اسے ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے، ایسی سمجھداری عطا فرمائی ہے کہ وہ معاملات اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بالغ بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اسے ایسی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے انداز سے معاملات کر سکے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ پہلے اس کا امتحان لو، اسے چیک کرو، آزماؤ کہ وہ اپنے مال کے اندر اچھا تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم یہ سمجھ لو کہ اب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تم نے امتحان لیا، تمہارے مطابق وہ صحیح طریقے سے اپنے پیسوں کے اندر، اپنے مال کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، پھر فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
پھر ان یتیموں کا مال ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو۔ اپنے تائیں تم نے جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی کہ جب تک وہ یتیم تھے نہ سمجھ تھے تم نے ان کا مال سنبھال کے رکھا، پھر انہیں چیک کیا، پرکھا، تمہیں سمجھ آئی کہ وہ اچھے سمجھدار ہو چکے ہیں، اب تم نے ان کا مال ان کے سپرد کر دیا۔ اب رب تعالیٰ جانے اور وہ جانے تم اپنے فرض سے، اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی ختم نہ کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ان کا ہے، ابھی یہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائیں گے تو فوراً شاہ خرچیاں شروع کر کے ان کا مال ختم کر دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ ہمارے برابر ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کے معاملات بھی نہیں کرنے چاہیے، دستور کے مطابق ان کے اوپر خرچ کریں۔ اپنے مال میں سے خرچ کریں تو بہت اچھا ہے، اپنے مال میں سے خرچ نہیں کر سکتے تو یتیم کا مال ہی ان کے اوپر خرچ کرتے چلے جائیں، لیکن دستور کے مطابق خرچ کریں، اس مال کے اندر کوئی بھی ضائع ہونے والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اگر یتیم کا ولی مالدار ہے تو اسے یتیم کے مال سے بچنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر ولی فقیر ہے، خود اس کے پاس اپنا مال ہے ہی نہیں ہے، سارا مال ہی یتیم کا ہے، تو پھر اسے شریعت نے اجازت دی فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ دستور کے مطابق یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے، یتیم پہ بھی خرچ کرے، اور اگر یتیم کا مال بہت زیادہ ہے یا اس کا کاروبار بہت وسیع ہے کہ بندے کو اپنا کاروبار کرنے کا وقت ہی میسر نہیں آتا، یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے، اس مال کے دیکھ بھال کے لیے اس کا اپنا سارا وقت بھی صرف ہو جاتا ہے، اب اگر یہ یتیم کے مال کی ہی حفاظت کرتا رہے تو خود کہاں سے کھائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو ایسی صورت میں اگرچہ ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، کسی بھی حالت میں یتیم کے مال میں سے ولی کے لیے لینا یا کھانا بالکل جائز نہیں، ہمارے احناف نے اس سے بالکل منع کیا، لیکن دیگر بہت سے ائمہ کرام نے قرآن کریم کی اسی آیہ مقدسہ کو دلیل بناتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ اگر یتیم کا مال بہت زیادہ ہے، اس کے ولی کے پاس بالکل مال موجود نہیں ہے اور اسے یتیم کے مال کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کی وجہ سے یہ اپنا کاروبار اچھی طرح سے نہیں چلا سکتا، تو پھر اسے یہ اجازت دی گئی کہ جتنا اس نے یتیم کی مال کی حفاظت کے اندر وقت لگایا ہے، محنت لگائی ہے، دستور کے مطابق وہ اتنی مزدوری کے طور پر اس میں سے لے سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن نہ کھلائے گا تو یہی اس کے لیے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ باقی رب تعالیٰ ہر بندے کے دل کی کیفیت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کون سی بات چھپی ہے؟ اگر بندے کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میں یتیم کا مال ہڑپ کر جاؤں، ضائع کر جاؤں، اس کے بارے میں تو قرآن کے اندر بڑی سختی سے وعید بیان ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، تو اگر بندے نے یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے کھایا تو پھر تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، لیکن اگر وہ مجبور ہے، رب تعالیٰ اس کے حالات کو جانتا ہے، اس کی کیفیت کو جانتا ہے، پھر اگر وہ دستور کے مطابق کوئی تھوڑا سا مال اس میں سے لے لیتا ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کی کچھ اجازت ہمیں ملتی ہے۔ مفسرین کرام نے بھی اسے بیان کیا، قرآن کریم کی یہ آیت بھی صراحت کے ساتھ اسے بیان کر رہی ہے کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کہ اگر ولی فقیر ہے تو وہ دستور کے مطابق اس میں سے تھوڑا سا لے سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرمائی کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا
آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے پاس ایک یتیم ہے، میں ایک یتیم کی کفالت کرتا ہوں، میرے پاس اپنا بالکل ہی مال نہیں ہے، یتیم کا بہت سارا مال ہے میرے پاس، وہ میرے پاس ہے یتیم کا مال، اپنا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیا میں یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہوں، اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ بغیر اسراف کے اس کے مال میں سے کھا۔ اس کا مال ضائع کرنے کی نیت سے کھایا تو پھر گناہ ہے، لیکن فرمایا اسراف نہیں کرنا، ضرورت کے مطابق، انتہائی ضرورت کے پیش نظر اگر آپ اس میں سے کوئی تھوڑا سا لے لیتے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح تفسیر کے اندر حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک قول علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ اگر ولی فقیر ہو اور وہ اپنی خدمت اور محنت کے مطابق یتیم کے مال میں سے کھا لے تو فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس پر اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ بہت سے علماء کرام نے اس کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ تو بہرکیف تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے کہ بندہ یتیم کا مال اگر بندے کے پاس آیا ہے تو اسے محفوظ کر کے رکھ دے، یا ایمانداری کے ساتھ اسے کسی انویسٹمنٹ میں خرچ کرے تاکہ یتیم کا مال بڑھتا رہے، خود اس کے مال میں سے بالکل نہ کھائے کہ اس کے مال کی حفاظت کرتا چلا جائے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محلات تعمیر فرماتا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم یتیموں کا مال ان کے سپرد کرو تو فرمایا اس پر گواہ بنا لو، ایسا نہ ہو کہ تم نے تو ایمانداری کے ساتھ یتیم کا مال اس کے سپرد کر دیا لیکن گواہ بنائی نہیں ہے، بعد میں یتیم جب بڑا ہو گیا، مال و دولت والا ہو گیا، اس کے ذہن کے اندر کوئی فطور آیا، وہ تمہارے اوپر ہی دعویٰ کر کے بیٹھ جائے، پھر تمہیں وہاں پہ جا کے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر بندے کے لیے ایسی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا یتیموں کا مال ان کے سپرد تو کرو، لیکن جب سپرد کرنے لگو تو اس وقت کچھ گواہ بنا لو تاکہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت وہ تمہاری گواہی دے کر تمہیں اس کے مال سے بری الذمہ ثابت کر سکیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی نظروں سے تو اگر بندہ بچ بھی گیا تو رب تعالیٰ کے حساب سے تو بندہ بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے تو ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارے ایک ایک لمحے کی، ہماری رات کی تاریکی کی جو تنہائی ہے اس کی رپورٹیں بھی رب تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ ظاہری ہاتھوں سے کام کر لینا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، اگر دل کے اندر ذرا سا خیال بھی آیا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی محفوظ پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کا بھی جا کے حساب و کتاب معاملات کرنے پڑیں گے۔ اگرچہ جو دل کے اندر خیال آیا بندے نے اس پر عمل نہیں کیا تو رب تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اگر اچھا خیال آیا تو اس پہ تو نیکی مل سکتی ہے، لیکن برا خیال آیا اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بندے نے وہ برا کام کر لیا تو پھر بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ